نماز میں خشوع کیسے آتا ہے؟ الرسالہ بائی مولانا وحید الدین خان، دسمبر 1979، پیج نمبر 5۔ نماز دراصل وہی ہے جو خشوع کی نماز ہو، اللہ کی ڈر والی نماز ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھوں، مگر میری نماز خشوع کی نماز نہیں بنتی۔ جواب یہ ہے کہ خشوع کی نماز یعنی اللہ کے ڈر والی نماز اس طرح کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے اوپر خشوع طاری کرنے کی کوشش کرے، اپنے کو ہمبل بنانے کی کوشش کرے۔ نماز کا خشوع دراصل ایک مسلسل واقعہ کا وقتی ظہور ہے۔ آدمی جب نماز سے پہلے کی زندگی میں اللہ کے آگے اپنے کو جھکائے ہوئے ہو تو اس کا یہ جھکاؤ اس کی نماز میں مزید کیفیات کے ساتھ ابھر کر وہ چیز بن جاتا ہے جس کو خشوع کہتے ہیں، یعنی اس کا جھکاؤ نماز کے وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کو خشوع کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ نماز سے باہر غیر خاشعانہ زندگی یعنی بغیر خدا کے ڈر والی زندگی گزار رہا ہو تو نماز میں وقتی طور پر وہ خاشع نہیں بن سکتا، وقتی طور پر اللہ سے ڈرنے والا نہیں بن سکتا۔ ایک شخص ہے جس سے کسی کو محبت ہے تو اس محبت کرنے والے کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کی یاد سے اس کا دل بھر آئے۔ اس کے برعکس جس کو اس شخص سے کوئی لگاؤ نہ ہو وہ وقتی تدبیر سے اس کی خاطر رونے والا نہیں بن سکتا۔ ایک شخص لوگوں کے درمیان ماڈسٹی کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا شخص ڈھٹائی کا۔ ایک شخص معاملات میں انصاف کرتا ہے اور دوسرا بے انصافی سے پیش آتا ہے۔ ایک عاجزانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہے یعنی ہیلپلیسنس نفسیات کے ساتھ جی رہا ہے اور دوسرا متکبرانہ یعنی ایروگنس مینٹلٹی کے ساتھ۔ ایک شخص اعتراف اور تسلیم کو اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہے یعنی ایکنالجمنٹ اور قبول کر لینے کو اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہے، اور دوسرا ہٹ دھرمی اور انکار کو۔ تو یہ ناممکن ہے کہ دونوں کی نمازیں یکساں قسم کی ہوں یعنی ایک طرح کی ہوں۔ ان میں صرف پہلا شخص ہے جس کی نماز خشوع کی نماز بنے گی، ہمبل والی نماز بنے گی۔ دوسرا شخص خواہ کتنا ہی چاہے یہ ناممکن ہے کہ وقتی طور پر ہاتھ باندھ کر اور قبلہ رو ہو کر وہ اپنی نماز کو خشوع کی نماز بنا لے۔ خشوع کی نماز یعنی اللہ کی ڈر والی نماز دراصل خاشعانہ زندگی کا ایک وقتی مظہر ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کے ڈر سے گزارنے پر اس کا وقتی مظہر ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں خاشع نہ ہو، خاشع نہ بنا ہو، وہ کبھی خشوع کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے ایک بار معلوم ہوا کہ ایک محلہ کے 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہے۔ جھگڑا صرف شان کا تھا، نہ کسی واقعی مسئلے کا۔ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان میں سے ایک شخص کے پاس گیا جو حیثیت میں زیادہ بڑے تھے۔ ہم نے ان کی بنائی ہوئی شاندار مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ یہی مسجد میں مذکورہ بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، مگر جب ہم نے بتایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ فلاں مسلمان سے اپنا جھگڑا ختم کر دیں، تو اچانک ان کا لہجہ یعنی ٹون بدل گیا۔ وہ کسی قیمت پر اپنے مسلمان بھائی کے آگے جھکنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کی گفتگو سے ان کی جس مینٹلٹی کا اندازہ ہو رہا تھا، نفسیات کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ یہ تھی کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اعوان و انصار ہیں یعنی مددگار ساتھ دینے والے ہیں، میں نے ایک شاندار مسجد کھڑی کر کے جنت خرید لی ہے، پھر مجھے کسی کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر یہی مینٹلٹی سب سے زیادہ خشوع کی قاتل ہے، ہمبلنس کی قاتل ہے۔
جو شخص بندوں کے درمیان جھکی ہوئی زندگی گزار نہ رہا ہو وہ خدا کے سامنے بھی جھکنے والا نہیں بن سکتا۔ جو شخص اپنی صبح و شام کی زندگی میں خاشع نہ ہو، اللہ سے خوف نہ رکھتا ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی خشوع کا تجربہ نہیں کر سکتا، اللہ کے ڈر کا تجربہ نہیں کر سکتا۔